السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ یہ بیان چل رہا ہے عالمی امیر حضرت جی مولانا اسعد صاحب کا۔ تو آئیے ساتھیو، ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ اخلاق، معاملات اور معاشرہ۔ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ اس میں نہیں ہے۔ معاملات، اخلاق اور معاشرہ، ان تین لائنوں کے اعمال پیش کیے ان تین آدمیوں نے۔ یہ نہیں کہا اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج چٹان ہٹا دے، اس لیے کہ کہیں بھی نہ ملے گا کہ ملائکہ کو مدد کے لیے طلب کیا گیا ہو اللہ سے۔ وہ ملائکہ جو انتہائی قوت رکھنے والے، وہ ملائکہ جو اللہ کا قرب رکھنے والے، وہ ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ لشکر ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے اللہ سے ملائکہ کو طلب کیا ہو مدد کے لیے۔ سوچو تو صحیح، وہ ملائکہ جو اتنی قدرت اور قوت رکھنے والے ہیں، وہ ملائکہ جو اتنی قوت رکھنے والے ہیں، جب ان کو کہیں طلب نہیں کیا گیا مدد کے لیے، تو بتاؤ دنیا میں پھر کون سی شکل اور کون سی شخصیت اور کون سے حکام اور کون سے وزراء ایسے رہ گئے، یا کون سا راستہ ایسا رہ گیا کہ ان کو پکارا جائے اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے؟ جی ہاں، لوگ دیکھتے ہیں مخلوق میں کون بڑا ہے کہ اس کو پکارا جائے مدد کے لیے، اور خالق دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کو حکم دیا ہے کوئی کام ہو مجھ سے کہنا۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کے ملک کا وزیر آپ سے یہ کہہ دے، صدر آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کا کوئی کام ہو تو مجھ سے کہنا، کوئی بھی کام آپ کو ہو مجھ سے کہنا، اور آپ کوئی کام پیش آ گیا اور آپ نے نیچے کے لوگوں سے، عوام سے اپنا کام کرانا چاہا، اور وزیر دیکھ رہا ہے کہ ایک ایک کی خوشامد کرتا پھر رہا ہے، اس کا کام کوئی کر کے نہیں دیتا۔ بتاؤ یہ وزیر کتنا ناراض ہوگا، اور جو تم جاؤ گے اس کے پاس حاجت کو لے کر تو وہ کتنا غصے میں ہوگا۔ سوچو تو صحیح، وہ وزیر جو فقیر ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ وزیر جو فقیر ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب وہ اس بات سے ناراض ہو رہا کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے، نیچے کے لوگوں کے پاس کیوں گئے اپنے مسئلے کو لے کر، تو وہ اللہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس تم سے وعدہ بھی کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ بتاؤ اگر ہم نیچے کی شکلوں پہ اپنے کام کے لیے ان کے ہاتھ جوڑیں اور ان سے درخواست کریں اور ان کی خوشامد کریں اور ان سے اپنا کام کرائیں اور اللہ کی طرف نہ آئیں، تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے۔ جب ایک مخلوق محتاج وزیر اس کو برداشت نہیں کر رہا کہ آپ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جائیں، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا ان لوگوں پر جو اللہ کو چھوڑ کر، اس کی مخلوق اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کے پاس جائے اپنی حاجت کو لے کر۔ تو میرے دوستو عزیزو، عجیب قصہ ہے یہ۔ اس واقعے میں تینوں نے کہا آپس میں کہ آج اس چٹان سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کیے جائیں جو ہم نے دوسروں کے نفع کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، دوسروں کے نفع کے لیے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک نے عمل پیش کیا، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو، بیوی کو دودھ نہیں پلاتا تھا، جب آتا جنگل سے بکریاں چرا کر واپس
تو سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ میرے دوستو عزیزو، اس زمانے میں یہ حیوانیت غیروں سے مسلمانوں میں منتقل ہو رہی ہے کہ یہ اپنے والدین کو اس وقت تک پہچانتے ہیں جب تک یہ خود کسی قابل نہیں ہو جاتے۔ جب یہ خود کسی قابل ہو جاتے ہیں تو والدین کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ جانور پنا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کو چرنا آ جائے، چگنا آ جائے، اڑنا آ جائے، پھاڑ کھانا آ جائے، پھر وہ والدین کو پہچانتا ہو کہ والدین کون تھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی بیماری یہ پیدا ہوئی مسلمانوں میں خاص طور پر کہ وہ اپنے والدین کو ادھر دیکھو، اپنے والدین کو اس وقت تک پہچانتے ہیں جب تک ان سے ان کی حاجتیں متعلق ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسی گرم زمین کہ اگر گوشت کا کچا ٹکڑا ڈالا جائے تو گرم زمین کی وجہ سے پکڑ تیار ہو جائے اور کھانے کے قابل ہو جائے، اتنی گرم زمین پر میں اپنی ماں کو پیدل اپنی پیٹھ پر لے کر چلا ہوں اور 9 میل چلا ہوں، 9 میل چلا اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر۔ یہ تو فرمائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ماں کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے موقع پر جو تیری ماں کو درد کی لہریں اٹھی ہیں، شاید اس میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو، وہ بھی شاید فرمایا، یقین طور پر نہیں، کہ شاید اس میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ اس زمانے کی حیوانیت ہے، اپنے والدین کا مقام نہ پہچاننا، اپنے والدین کا اکرام نہ کرنا اور والدین کی خدمت نہ کرنا، یہ حیوانیت ہے۔ یہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو جانور بڑا ہو جائے، چرنے لگے، چگنے لگے، اڑنے لگے، پھر وہ پہچانتا اپنے والدین کو، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ اس وقت تک بچہ اپنے ماں باپ کو جانتا ہے جب تک وہ خود اپنی ضرورت کو پورا کرنے والا نہ بن جاوے، اس وقت تک جانتا ہے۔ یہ حیوانیت انسانوں میں آ گئی ہے۔ تو انہوں نے عمل پیش کیا، اے اللہ مجھے جنگل سے واپسی میں دیر ہوئی، والدین سو چکے تھے، میں تمام رات دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سامنے کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، والدین سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گا۔ جب وہ سو کر اٹھے ان کو دودھ پیش کیا، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ یہ تو میرے دوستو عزیزو معاملات کی لائن کا ایک عمل ہے۔ مولانا ایسا فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکوینی لائن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو جو احکام شریعت آپ لے کر آئے ہیں ان احکام شریعت کی قوت کیا ہوگی؟ آپ کے تکوینی لائن کے اشارے کے عمل کی اتنی قوت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کے احکام کی قوت کیا ہوگی؟ چنانچہ چٹان سر کی لیکن نکلنے کا راستہ نہ ہوا۔ دوسرے نے عمل پیش کیا، اے اللہ میری چچا کی لڑکی جس سے مجھے انتہائی محبت تھی اور وہ میں اس سے خلوت چاہتا تھا مگر وہ مجھے خلوت کا موقع نہیں دیتی تھی، اے اللہ اس پر تنگی آئی، قحط سالی آئی، محتاج ہو کے میرے پاس آئی، میں نے خیال کیا کہ اس کو مال دے کر اس کے ساتھ برا کام کروں۔ روایت میں ہے
کہ محتاج ہو کے میرے پاس آئی، میں نے کہا میں تجھے سونے کی اشرفیاں دوں گا مگر میری شرط پوری کر دے۔ اس نے مجھے اپنے اوپر قابو دے دیا اور میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اے اللہ، اس وقت بیٹھ کر مجھے تیرا خیال آیا، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس برے کام کے کرنے میں، زنا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، محض تیرے خوف سے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر اس حرام سے بچا ہوں تیرے خوف سے، اور میں نے وہ سونے کی اشرفیاں اس کو دے دی کہ چلے جا۔ اس نے کہا لڑکی نے، جب تمہاری شرط پوری نہیں ہوئی تو مال کیوں دے رہے ہو؟ کہ نہیں تو یہ لے جا، میں کام نہیں کروں گا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ اس پر احسان تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں نکال دے۔ چٹان ہلی لیکن راستہ نہیں بنا نکلنے کا، ایک کے لیے بھی نہیں بنا، کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ اپنا اپنا عمل کرو نجات پا جاؤ۔ امت مجموعہ ہے، امت مجموعہ ہے۔ تیسرے نے عمل پیش کیا، اے اللہ، میرے یہاں ایک مزدور نے مزدوری کی، پھر وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اس کے پیسے میرے پاس رہ گئے، میں نے اس سے مال تیار کیا اور اس کا مال بڑھ گیا۔ ایک مدت کے بعد واپس آیا، اور اس نے کہا کہ اتنی مزدوری آپ کے پاس میری رہ گئی تھی، آپ مجھے پہچانتے ہیں، وہ دے دیجئے۔ میں نے کہا، اے مزدور، یہ جتنا مال ہے سب تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا، مذاق نہ کر، میری مزدوری مجھے دے دے۔ کہ نہیں، یہ سارا مال جتنا بھی تیار ہوا ہے اس عرصے میں، یہ سارا مال تیرا ہے۔ اے اللہ، اگر اس مزدور میں نے یہ احسان تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں یہاں سے نکال دے۔ چنانچہ روایت میں ہے، چٹان ہٹ گئی اور یہ چٹان سے نکل گئے۔ میرے دوستو، بزرگ، عزیزو، جتنے بھی حالات امت پر ہیں، ان حالات سے نکلنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ حکم توڑیں گے معاملات میں اور عبادات سے حل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو احکام معاملات میں توڑے جائیں گے، ان پر جو حالات معاملات میں آئیں گے، تجارت میں نقصان، پیداوار میں کمی، بارشوں وقت پر نہ ہونا، یہ معاملات کے احکام کو توڑنے کے جو حالات آئیں گے، عبادات سے ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک معاملات کی لائن کا حکم پورا نہ ہو۔ امت یہ پریشان ہے، ہم کیا کریں؟ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، روزہ رکھتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، احکام ٹوٹ رہے ہیں معاملات میں، وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے۔ جس لائن کا حکم ٹوٹا ہے اسی لائن کا حکم پورا کر دو۔ آپ جانتے ہیں کہ مشین میں اور یہ بجلی کے تاروں میں جس لائن کا تار ٹوٹا ہے اسی لائن کا تار جوڑا جائے۔ آپ کی گلی میں سینکڑوں قسم کے تار گزرتے ہیں، یہ ٹیلی فون کا تار ہے، یہ بجلی کا تار ہے، یہ پاور کا تار ہے۔ جی ہاں، جہاں سے تار کٹا ہے وہاں سے جوڑو۔ لوگ احکام توڑتے ہیں معاملات میں، انہیں دور کرنا چاہتے ہیں عبادات سے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ اگر معاملات کی لائن کے احکام درست ہو جائیں تو عبادات، اخلاق، معاشرہ، یہ تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی اگر معاملات کی لائن کے احکام ٹھیک ہو جائیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو عزیزو، معاملات یہ سب سے بنیادی چیز ہے، کیونکہ معاملات سے بدن کو غذا ملے گی۔ اگر غذا حرام مل رہی ہے تو پھر عبادات کھوکھلی ہوں گی، معاشرہ بگڑے گا، اخلاق گریں گے۔ وہ تو حد فرماتے تھے کہ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے اعمال ہوں گے۔ اس لیے کہ انسان کے بدن میں دوڑنے والا خون اگر یہ پاکیزہ ہے
تو اس کے بدن سے پاکیزہ اعمال ظاہر ہوں گے. اور اگر بدن میں دوڑنے والا خون یہ حرام کمائیوں سے ہے تو بدن سے کہ اعضاء حرام کے کرنے پر مجبور ہوں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں مسلمان حرام کے لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا لیتا ہے، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے. اس لیے فرمایا سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، معاملات کو حکم پر لاؤ کہ اس کو غذا سب سے پہلے حلال غذا ملے. اس لیے کہ سارے احکام اعضاء سے متعلق ہیں. یہ آنکھ کا عمل ہے، یہ کان کا عمل ہے، یہ زبان کا عمل ہے، یہ شرمگاہ کا عمل ہے. یہ اعمال بگڑتے اس لیے ہیں کہ ان اعضاء کے اندر حرام خون دوڑ رہا ہے، کہ ان اعضاء میں حرام خون دوڑ رہا ہے. اس لیے سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. سود یہ ایک ایسا عذاب ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے توبہ نہ کرنے والا اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے. ادھر جنگ ہو رہی ہے اللہ سے، ادھر دعائیں ہو رہی ہیں. عجیب بات ہے، اللہ سے لوگ جنگ کرتے ہیں، سودی کاروبار کر کے اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں، یہ دعا کراتے ہیں پریشان حال ہوں دعا کر دیں. آپ سوچئے اگر آپ کے پڑوسی سے لڑائی ہو تو آپ نمک مانگنا پسند نہیں کریں گے اپنے پڑوسی سے. اگر پڑوسی سے دشمنی ہے، لڑائی ہے پڑوسی سے، اس سے نمک مانگنا پسند نہیں کریں گے. اور اللہ تعالی سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے امید کر رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اپنے خون کو حرام کمائیوں سے پاک رکھو، یہ بہت ضروری بات ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک کی شدت میں ایک لقمہ کہانت کی آمدنی کا کھلا دیا گیا. ایک لقمہ کھاتے ہی پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں پہلے کہانت کیا کرتا تھا، وہاں سے لایا ہوں. اس کہانت کی آمدنی سے، کہانت کہتے ہیں جا کے نجومیوں سے پوچھنا کل کیا ہوگا، وہ کچھ خبریں بتلا دیں، پھر ان کو پھیلا دیا جاوے. ان کی خبروں کا یقین کرنا کفر ہے، ان کی خبروں کی تصدیق کرنا کفر ہے. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نجومی کی خبر کی تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. المنجم کالکافر والکافر فی النار. کہ جی وہ اس کی آمدنی سے کھانا لایا ہوں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قے کی. وہ لقمہ کیسے باہر نہ آیا؟ تو پانی پی پی کر قے کی. جیسے کوئی شخص اپنے جو ہے معدے کو صاف کرنا چاہتا ہے، اپنے برتن کو صاف کرنا چاہتا ہے کسی گندگی سے. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، یہ سب سے بنیادی کام ہے کہ مسلمان غذا حلال تلاش کرے. ورنہ تم چاہو کہ معاملات کو درست کیے بغیر معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہو نہیں سکتا. اندر وہ خون دوڑ رہا ہے جو حرام پر اور فحش کاموں پر، فحش باتوں پر، گندے کاموں پر آمادہ کرے گا. اندر وہ خون دوڑ رہا ہے جو گندے کام پر آمادہ کرے گا. اس لیے فرمایا کہ معاملات کا درجہ معاشرے سے، عبادات سے بھی پہلے ہے. جس طرح طہارت کا درجہ عبادت سے پہلے، اس طرح معاملات کا درجہ معاشرے سے پہلے ہے، عبادات سے پہلے ہے. کہ کمائیوں کو حکم پر لاؤ، کمائیوں کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ طہارت صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی غسل کر لے یا وضو کر لے. طہارت یہ ہے کہ بدن کے خون کو بھی پاک رکھے. عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ
جو حمص کے پر گورنر تھے، 1 سال گورنری کی، زکوٰۃ کا مال وصول کرتے تھے مالداروں سے اور فقراء میں تقسیم کرتے تھے۔ 1 سال خدمت کی گورنر صاحب، مال خود ہی جمع کیا، مالداروں سے لیا، فقراء کو دیا۔ 1 سال کے بعد جب آئے تو حمص سے پیدل چل کر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا حلیہ کیا ہوا ہے؟ ایک جواب دیا حضرت عمر بن سعد نے، فرمایا دیکھتے نہیں میرا خون پاک ہے مسلمانوں کے مال سے، اور کیا چاہیے کہ میرا خون پاک ہے مسلمانوں کے مال سے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، عبادات، اخلاق، معاشرہ سارے چول ٹھکانے آ جائیں گے، سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف معاملات کو حکم پر لے آؤ، لیکن معاملات حکم پر آ نہیں سکتے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کمانے کے لیے اسباب دیے ہیں، اسباب کا یقین حرام اسباب تک پہنچا دیتا ہے کہ سبب تو ہو۔ لوگ سود سے اسباب بناتے ہیں، سود سے اسباب بناتے ہیں، سود سے کماتے ہیں، یہ کمائی کے اندر یہ اسباب کا یقین یہ لے جائے گا حرام اسباب کی طرف۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کرو، کہ ایمانی صفات میں سب سے بنیادی صفت تقوی ہے، سب سے بنیادی صفت تقوی ہے، اور تقوی پر اللہ تعالیٰ کے بڑے وعدے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم متقی کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے، ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے تقوی پر۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم متقی کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے، اور ہم وہاں سے اس کو رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک وعدہ تقوی پر یہ ہے کہ ہم اس کو اسی کا رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے ہم اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، بشرطیہ کہ یہ تقوی پر آ جائے۔ جتنے اسباب کمائی کے اسباب میں مشکلات مسلمانوں کو پیش آ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ان کی کمائی میں سے تقوی نکلا ہوا ہے، ورنہ اللہ رب العزت متقی کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور انبیاء علیہم السلام، وہ سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی لاتے تھے۔ دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے، سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی ملے گا، آپ دیکھو اٹھا کر، سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی ملے گا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ خلافت، نبوت، بادشاہت تھی نبوت والی، کہ نبوت تھی بادشاہت والی، وہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے، ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے۔ بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا ملک، ذاتی خرچ کہاں سے لیں؟ کہ بیت المال سے۔ سنو غور سے بات، عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیت المال سے اتنا بچتے تھے، اس زمانے میں تو بیت المال مال غنیمت بن کے رہ گیا۔ جی ہاں، اس زمانے بڑی احتیاط تھی، اس میں بڑی احتیاط تھی کہ گورنر تک اپنی ذات سے خود کما کر خرچ کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہیں، ٹوکرے بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے، ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے،
اور انہیں بیچ کر ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے اور ان کو بیچ کر اپنا ذاتی خرچ گھر کا چلاتے تھے اور ٹوکرے کی آمدنی میں سے صدقہ کرتے تھے. جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 5000 وظیفہ دیتے تھے. یہ 5000 کا وظیفہ، 5000 ان کی تنخواہ ہوتی تھی، یہ 5000 خرچ کرتے تھے دوسروں پر، یہ کہہ کر کہ یہ خدمت، مخلوق کی خدمت، یہ دین کی خدمت ہے، یہ آخرت کے لیے کر رہا ہوں. اگر 5000 میں سے اضافہ خرچ کروں گا تو یہ خدمت کا بدل بن جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. جی ہاں، اچھی بات ہے. اپنے آخرت کے اجر کو بچانے کے لیے، آخرت کے اجر کو پورا حاصل کرنے کے لیے 5000 کے وظیفے میں سے، تنخواہ میں سے اپنے اضافہ خرچ نہیں کرتے تھے، ہم اضافہ خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹوکرے بناتے تھے، ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے، اس سے جو آمدنی ہوتی اس سے گھر کا خرچ، اس میں سے صدقہ. یہ معمول تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دھیان سے سنو بات نیچے ہو کر. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی تقوی کے عجیب قصے ہیں، ان کے بھی تقوی کے عجیب قصے ہیں. بیمار ہو گئے، طبیب نے کہا کہ شہد استعمال کریں. بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا، سارے مسلمانوں کو جمع کیا، فرمایا مجھے شہد تجویز کیا گیا ہے میرے لیے اور شہد نہیں مل رہا ہے اور بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، اگر تم سارے مسلمانوں کی اجازت ہو تو میں استعمال کر سکتا ہوں ورنہ میرے لیے حرام ہے. سب نے کہا مومنین اجازت ہے، آپ استعمال کریں. بیت المال سے احتیاط. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تقوی والے، ایسے تقوی والے. کہیں سے مال آیا، کہیں سے مال آیا، اتنے میں ایک بچہ عبداللہ بن عمر کا، وہ سامنے سے گزرا. حضرت عمر نے فرمایا اتنا کمزور بچہ کس کا ہے یہ؟ عبداللہ بن عمر نے موقع اچھا سمجھا کہ جی آپ کا پوتا ہے، یہ میرا بیٹا. کتنا کمزور کیوں ہے؟ کہ جی بس کمزور اس لیے ہے کہ جتنا مال آتا ہے آپ خرچ کر دیتے ہیں دوسروں پر، اپنے بچوں کو دیتے نہیں ہیں، اس لیے کمزور ہے. حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، اس دھوکے میں مت رہنا کہ باپ امیر المومنین ہے، جو مال آئے گا تمہیں خرچ کر دے گا، اس دھوکے میں مت رہنا، خود کما کر خرچ کرو، خود کما کر خرچ کرو. چنانچہ کیا کمائیں؟ کہ پھر فکر ہوا کمانے کا، فکر ہوا کمانے کا. یہ بات یاد رکھنا کہ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ خیال غلط خیال ہے لوگوں کا کہ بھئی اگر توکل ہے تو اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں. اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. اگر اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف ہوگا تو انبیاء، صحابہ، اولیاء، ان سب کے توکل کا انکار کرنا ہوگا، حالانکہ ان سب نے توکل کے ساتھ اسباب اختیار کیے ہیں. اسباب اختیار کیے، اسباب پر توکل نہیں کیا. ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں اسباب پر توکل کے ساتھ، وہ اسباب اختیار کرتے تھے اللہ پر توکل کے ساتھ. چنانچہ تجارت کی، اور تجارت ایسی تجارت کی کہ جس سے خود دین کے کام کے لیے فارغ رہیں اور آمدنی کا ذریعہ ہو جاوے. یہ نہیں کہ دین کو آمدنی کا ذریعہ بنا لیں، بلکہ اسباب اختیار کیے اس طرح کہ وقت فارغ رہے اور آمدنی کا ذریعہ ہو جائے. روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے سستے اونٹ خریدے. تمہارے راجستھان میں اونٹ ہوتے ہیں،
اونٹ کی تجارت کی، سستے اونٹ خریدے، بہت کمزور گھٹیا، اور ان کو چراگاہ میں ڈالا تاکہ وہاں چر کر فروا ہو جائیں، موٹے ہو جائیں، اور پھر ان کو بیچیں، اس کی جو آمدنی ہو اس سے اپنے گھر کا نظام چلاویں، گھر کی ضروریات۔ ہو گیا، چراگاہ میں اونٹ چھوڑ دیے گئے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد وہ اونٹ تیار ہو کر بازار میں آئے، مدینہ بازار لگتا تھا اونٹوں کا۔ عمر رضی اللہ عنہ بازار میں گئے، اونٹ دیکھے، ان کے اونٹوں کو پہچان لیا دیکھ کر کہ یہ اونٹ عبداللہ بن عمر کے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اوہو، اتنے عمدہ اونٹ کس کے ہیں؟ دوڑے ہوئے آئے عبداللہ بن عمر، ہاں مومنین میرے اونٹ ہیں۔ فرمایا کہ یہ تم نے کس لیے کیا؟ مومنین آپ نے کہا تھا تجارت کرنے کو، میں نے گھٹیا اونٹ خریدے، ان کو فربا کیا، چراگاہ میں چھوڑا، یہ چراگاہوں میں چر کر فربا ہو گئے، اب بیچوں گا، جو نفع آئے گا وہ خرچ کروں گا اپنی ذات پر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے عبداللہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ باقی صحابہ کے اونٹ تمہارے اونٹوں کے مقابلے میں ہلکے ہیں اور تمہارے اونٹ زیادہ بھاری ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ تمہارے اونٹوں کا میری وجہ سے اہتمام کیا گیا ہوگا کہ بھائی حضرت کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا۔ مہاجر کے اونٹ کمزور ہیں، تمہارے اونٹ زیادہ بھاری ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری وجہ سے تمہارے اونٹوں کا خیال کیا گیا، اور میں اپنی ذات سے نہیں، ساری امت کے اعتبار سے ہوں، لہٰذا عبداللہ میرے سمجھ میں آتا ہے کہ میری وجہ سے تمہارے اونٹوں کا خیال کیا گیا ہے، اونٹ بیچو اور جو نفع ملے بیت المال میں جمع کرا دو، تمہارے اونٹوں کی قیمت ہے وہ تم لے لو۔ سوچو تو صحیح، یہاں یہ کرایا۔ چنانچہ باپ کا حکم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا جو نفع ملا تھا اب تک کی کوشش سے، وہ سارا نفع بیت المال میں جمع کرایا، اور جو اپنے اونٹوں کی قیمت تھی وہ واپس آ گئی۔ کیا ہوا؟ ہاں، کتنا تقویٰ! یہ لوگ وہی کر سکتا ہے کہ سامنے آخرت ہو۔ تو میں نے اس پر عرض کیا تھا، اس سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پبلک کے مال سے اس طرح بچاتے تھے، یعنی خود کما کے خرچ کریں، خود کما کے خرچ کریں۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام وہ اپنا ذاتی خرچ نکالتے تھے بیت المال سے، بادشاہ تھے، پورا ملک اپنا، اور رات کو بھیس بدل کے پھرتے لوگوں میں، پوچھتے لوگوں سے کہ یہ داؤد کیسا آدمی ہے، اس لیے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے اپنا حال معلوم کرتے ہیں، ہماری کوئی غلطی بتلاؤ، ہماری غلطی بتلاؤ، ہماری غلطی بتلاؤ۔ اگر پوچھیں گے تو لوگ تعریف کریں گے، لہذا بحث بدل کر، رات کے اندھیرے میں آواز بدل کر پھرتے لوگوں میں، پوچھتے تمہارا داؤد بادشاہ ہے، کیسا آدمی ہے؟ لوگ تعریف کرتے تھے کہ ہاں بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہیں، مسلسل روزے رکھنے والے ہیں، صائم الدہر کہ مستقل روزے رکھنے والے۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، سب سے زیادہ محبوب۔ فرمایا ایک دن گزرتے ہوئے ایک شخص سے پر نظر پڑی، اس سے پوچھا
کہ بھئی داؤد کے ساتھ بھی ہے. وہ فرشتہ تھا, اس نے کہا آدمی بہت اچھے ہیں لیکن ایک کمی ہے ان میں. کیا کمی ہے بتلاؤ؟ یاد رکھیو, مخلصین تنقید کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں اور ریاکار تعریف کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں. ریاکار تعریف کرنے والوں کو بڑے محسن سمجھتے ہیں اور مخلصین تنقید کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں, اور ریاکار تنقید کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ریاکار تنقید کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور مخلصین تعریف کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ تعریف کرنے والا اچھا نہیں ہے. یہ ہے. چنانچہ جب اس نے کہا کہ ایک کمی ہے تو فرمایا جلدی بتاؤ کیا کمی ہے. کہ کمی یہ ہے ان کے اندر کہ یہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں, وہ پبلک کا پیسہ ان کا نہیں ہے. اسی وقت طے کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے خرچ نہیں لینا. اے اللہ کیا کریں؟ بادشاہ کو لوہاری کا کام ملا. دیکھو تو صحیح, اللہ نے سبب بھی دیا تو کیسا سخت. زرہ بنانا لوہے کی زرہ بنانا کتنا مشکل کام ہے. لوہے کو تپانا, اس کی کڑیاں بنانا, انہیں موڑنا, ان کو بٹھانا. زرہ لوہے کا کرتا جنگ میں پہننے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے, میں نے عرض کیا تھا, من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا, کہ اللہ رب العزت متقی کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ نے ایسی آسانی کی, النا لہ الحدید, ہم نے آٹے کو ان کے لیے, ہم نے لوہے کو ان کے لیے گندھے ہوئے آٹے کی طرح کر دیا. لوہا ایسا ہو گیا جب گندھا ہوا آٹا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ زرہ بناؤ, کھلی بناؤ, کڑیاں برابر کی بناؤ. پہلے لیتے 2000 اپنا خرچ بیت المال سے, اب ایک زرہ روزانہ 6000 میں بکتی تھی. جی ہاں, کام آسان ہو گیا, آمدنی بڑھ گئی. میں نے عرض کیا اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. اگلا وعدہ ہے من یتق اللہ یکفر عن سیئاتہ, جو آدمی اپنی لائن کو حرام سے حلال کی طرف, جائز سے ناجائز کی طرف, اور سود سے اپنے آپ کو بچا کر حلال کی طرف آئے گا, اللہ رب العزت اس کے پچھلے ہی معاف بھی کر دیں گے. اور آگے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. تو میرے دوستو عزیزو, اصل میں بات یہ ہے کہ ناکامی کے اسباب میں معلوم ہیں, لیکن ناکامی کا اسباب چھوڑتے نہیں, اس لیے کامیابی کا اسباب کا یقین نہیں. اس لیے 2 واقعہ اس لیے عرض کیے ہیں کہ تاکہ اس بات پر سب کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کیا جاتا ہے. اللہ کو عمل پیش کیا جائے کہ اللہ یہ میرا عمل ہے, یہ تیرا وعدہ ہے. جتنے بھی حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں, ان حالات کا تعلق اسباب سے, حکام سے نہیں ہے. اپنے حالات جو حکام سے جوڑتے ہیں وہ حکام کو برا کہتے ہیں, جو اپنے حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں وہ اسباب بنانے کی کوشش میں لگتے ہیں, جو اپنے حالات کو اپنے اعمال سے جوڑتے ہیں یہ ہیں کامیاب ہونے والے اور ہر قسم کی مصیبت سے نکلنے والے. کہ اپنے حالات کو اعمال سے جوڑیں, اپنے حالات کو اپنے اعمال سے جوڑیں. اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, اس گناہ کی وجہ سے یہ حالات ہیں. تو ایسے لوگ توبہ پر آ جاتے ہیں, کیونکہ حالات توبہ پر لانے کے لیے ہوتے ہیں. حالات مومن پر حالات مایوس کرنے کے لیے نہیں آتے, یہ حالات سے مایوس ہو جائیں. بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو لاتے ہیں توبہ کی طرف لانے کے لیے, ان کے کام میں رکاوٹیں پیدا فرماتے ہیں. بس ایمان والا وہ شخص ہے جو ان حالات سے سبق لے کر حکم پر آ جاوے. ورنہ فرمایا انہم الا کالانعام, کہ جن کی جو آنکھوں سے اندھے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں. ان جانوروں کو نہیں معلوم کہ انہیں کیوں باندھا گیا, کیوں کھول دیا گیا.
اس لیے حالات سے عبرت لینی چاہیے اور اپنی محنت کے رخ کو بدلنا چاہیے. محنت کے رخ کو بدلو، اپنی محنت کے رخ کو بدلو، کہ اپنی محنت کے رخ کو بدلو. ہجرت وطن چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہجرت ہر اس چیز سے رخ پھیرنے کا نام ہے جسے اللہ نے روکا ہے. فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والمہاجر من حجر عما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اس چیز سے رخ پھیر لے جس سے اللہ نے روکا ہے، اس چیز سے باز آئے جسے اللہ نے روکا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، جیسے محنت ہوگی ویسا یقین ہوگا. انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان جس چیز پہ محنت کرتا ہے اس سے کامیابی کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. جس چیز میں انسان محنت کرتا ہے اس سے کامیابی کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اگر محنت کے رخ کو بدل کر اعمال کی طرف مت کو لائیں اور عمل سے کامیابی کا یقین دلائیں تو ہمارا یقین شکلوں سے اعمال کی طرف منتقل ہوگا. اس یقین کی تبدیلی کے لیے محنت ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. بس اس زمانے میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ان کا تعلق تو محنت سے ہے، ان کا تعلق تو محنت سے بن کر رہ گیا، اور دین اور یقین اور ایمان اور اعمال اس کا محنت سے کوئی تعلق نہیں رہا. حالانکہ وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جب یہ بغیر محنت کے محض دعاؤں سے حاصل نہیں ہو سکتی تو یہ دین ہدایت اللہ کو محبوب ہے، وہ بغیر محنت کے محض دعاؤں سے کیسے حاصل ہو جائے؟ اس زمانے میں لوگ چاہتے ہیں دعا تو ہدایت دعاؤں سے مل جائے، ہدایت دعاؤں سے مل جائے، مشائخ کی دعائیں، علماء کی دعائیں، اللہ والوں کی دعائیں، اس سے ہمیں ہدایت مل جائے، لیکن دنیا کا اس کے لیے کوشش کریں. عجیب بات ہے، وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جس پر کامیابی کا وعدہ نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت شرط، اور وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے وہ بغیر محنت کی دعاؤں سے حاصل ہو جائے. جب دنیا بغیر محنت کے دعاؤں سے ملنے کا تصور نہیں تو ہدایت جو اللہ کو محبوب ہے وہ بغیر محنت کے دعاؤں سے ملنے کا تصور کیسے ہے؟ اول تو ہدایت کے لیے دعائیں نہیں ہوتی بھی ہیں دعائیں تو دوسروں سے. دعا ہے ہدایت کے لیے لیکن محنت نہیں ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے. میری بات یاد رکھو، ہر محنت جہد نہیں ہے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھو کہ وہ کیا طریقہ محنت ہے جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے غیب نصرتیں نازل ہوئیں. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی مدد کا وعدہ اپنے دین کی نصرت پر کیا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہارے قدموں کے دین پر جمانے والا ہے. وہ محنت یہ ہے کہ ہماری کوشش صحابہ کرام کی کوشش و محنت کے تابع ہو، جس میں سب سے بنیادی کام اپنے دین کو لے کر پھرنا تھا. اس زمانے میں یہ ایک غلط فہمی پیدا ہوئی کہ پھرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ دین عالم میں پہنچ چکا ہے. حضرت میں فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. حضرت میں فرماتے تھے اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ تو اللہ کا امر ہے، جیسے نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اللہ کا امر ہے، پھرنا حکم ہے کہ دین کی دعوت کو لے کر پھرو. اس لیے کہ جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں دین کی بات کے پہنچانے کے لیے، میرے دوستو عزیزو، یہ تمام ذرائع غیر مسنون ہیں. سنت تو صرف یہی ہے کہ اپنے دین کی دعوت کو لے کر خود پھرو. سنت تو صرف یہی ہے، سنت تو یہی ہے. اگر آپ نے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے بھی ہیں دعوت کے تو آپ نے جماعت کو خط دے کر بھیجا ہے.
دماغ تو خط دے کر بھیجا ہے. دعوت اور محنت، دعوت وہ ہے جو مسلمان خود دے، بلائی کا حکم کرنا اس کے ذمہ ہے، یہ فریضہ ہے. یہ فریضہ کسی اور طریقے سے ادا نہیں کیا جا سکے گا. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مسلمان کا خود حرکت میں آنا اصل ہے. لیکن لوگوں نے دعوت دینا یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ ہم تو خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو دعوت کیسے دیں. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. لوگ کہتے ہیں پہلے میں خود عمل کرنے والا بن جاؤں پھر دعوت دوں. حالانکہ دعوت دینا مستقل امر ہے، خود عمل کرنا مستقل امر ہے. اگر کوئی شخص نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے اس لیے روزہ بھی نہ رکھیں. کہنے روزہ رکھنا مستقل حکم ہے، نماز پڑھنا مستقل حکم ہے. اس طرح خود عمل کرنا مستقل حکم ہے، دعوت دینا مستقل حکم ہے. ہاں سمجھنا چاہیے بات کو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود عمل کرتے تو دوسروں کو دعوت کیسے دیں. مرو بالمعروف ولو لم تعتمروا، بھلائی کا حکم کرو اگر یہ تم عمل نہ کرتے ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. ساری امت، ساری انسانیت کو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. پیر کے انگوٹھے کا زخم پیر کا نہیں پورے بدن کا زخم ہے. کوئی یہ کہہ کر پیر کے انگوٹھے کی فکر نہ، پیر کے زخم کی فکر نہ کرے کہ یہ زخم میرا نہیں، یہ تو پیر کا ہے. بتاؤ اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو اپنے پیر کے زخم کو یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ یہ میرا زخم نہیں، پیر کا زخم ہے. آپ کو معلوم ہے ایک انگوٹھے کے زخم سے پورا پیر کٹ جاتا ہے، پوری ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے اگر فکر نہ کیا جائے. بس خدا کی قسم حدیث میں مثال دے کر سمجھا دیا کہ ساری دنیا بکھرے مسلمان، وہ امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، وہ برازیل میں ہوں یا افریقہ میں ہوں، یہ ساری دنیا بکھرے مسلمان یہ پورے ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر پیر میں زخم ہے تو پورا بدن اس کے لیے بے چین ہو. یہ حدیث میں مثال دے کر سمجھایا گیا. اس لیے مسئلہ صرف اپنی ذات کا نہیں ہے، ساری امت، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. اس لیے فرمایا اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. اس لیے کہ امت کو دین نقل و حرکت سے عملی دین پیش کرنا ہے. امت کو نقل و حرکت سے عملی دین پیش کرنا ہے. دعوت عملی دین کا نام ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق گئے. عراق والوں نے کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو سکھلائیے. فرمایا لاؤ لوٹے میں پانی. صحابہ عمل کو لے کر پھرا کرتے تھے، عمل کو لے کر پھرا کرتے تھے. اس لیے بس پورا مجمع اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے راستے میں پھرنا اس امت کی خصوصیت ہے. یہ امت کا وظیفہ ہے، یہ امت کا وظیفہ ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ وہ وظیفہ ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس لیے کہ مجاہدہ تو انسان کے بدن کے استعمال کا نام ہے، باہر کی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے. آپ بات پہنچانے کے لیے نیٹ کا استعمال، بلکہ فرماتے تھے ایسے بے عقل ہیں کہ باطل آلات کو استعمال کرتے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے. مولانا صاحب فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا. مجاہدہ انسان کی صفت ہے. اس سے باہر کی جتنی بھی مادی شکلیں ہیں وہ دین کے پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اس لیے کہ ان چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے، اپنے بدن کا استعمال مجاہدہ ہے. اور اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے مجاہدے پر کیا ہے. جوہد انسان کی صفت ہے. آلات، مشینیں، ذرائع، چینل
مختلف قسم کی چیزیں، یہ اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ زمانے کا غلط خیال ہے لوگوں کا کہ اس سے اسلام پھیل جائے گا۔ داعی جو تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنا کرتی ہیں، یہ اصولی بات ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو متحرک بنایا تھا، ہر امتی کو متحرک بنایا تھا، ہر ایک اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرنے والا تھا۔ ایک صحابی ایک قوم کو دعوت دینے گئے، صبح دعوت دی، شام تک ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی، نمازیں ہونے لگی، جماعت سے اذانیں ہونے لگی، مسجدیں بننے لگی، صبح سے شام تک کی کارگزاری ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ نقل و حرکت اصل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی، ضرورت کی لائن کی سنت کا کوئی متبادل نہیں ہے، تو آپ کی بعثت کا کوئی متبادل، بعثت کا جو مقصد دعوت ہے اس کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کریں، لوگ کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے بات پہنچ جائے، نہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر دانت صاف کرنے کے لیے برش استعمال کر لے، مسواک چھوڑ دے یہ سمجھ کر کہ مسواک سے بھی یہی کام ہوگا، برش سے بھی یہی کام ہوگا، تو اس کو مسواک کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ مسواک کے 70 فائدے مسواک میں ہیں، برش میں نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہ نہ کہو کہ دین آنے چاہیے کسی بھی طریقے سے آ جائے، بلکہ یہ سوچو کہ دین کے آنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، علم کا حاصل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، کہ علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو، یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر 3 کام دنیا میں نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ پہلا کام فرما رہے اللہ کے راستے میں پھرنا، دوسرا کام اللہ کے زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا، اور تیسرا کام علماء حق کے مجالس سے، ان کی صحبت سے علم حاصل کرنا۔ اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، حضرت فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس کا عزم کرو کہ ہم اس کام کو کام بنا کر رہیں گے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہر سال 4 مہینے اس کام کے لیے فارغ کرنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کی حلاوت چکھ نہیں سکتے۔ مشورہ بھی چھپا ہوا ہے، ہر سال 4 مہینے اس کام کے لیے فارغ کرنے کو اگر میں جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کی حلاوت چکھ نہیں سکتے۔ اس لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحرک بنایا تھا۔ فرماتے تھے داعی کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے، جس طرح جاری پانی حرکت میں رہ کر پاک رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، فرماتے تھے اس طرح داعی کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے، کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئیں۔ اس لیے پورے مجمع سے درخواست ہے کہ جس سکون سے آپ نے بیٹھ کر بات سنی ہے اور سمجھی ہے، ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنا کر رہیں گے۔ وہ علماء جو سال لگا چکے ہیں ہندوستان میں، وہ علماء عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کھل کر کہ یہ سب سے قدیم مدارس کا اور علماء کا اور اپنے یہاں سے فارغین علماء اور طلباء کا ایک علماء کا صوبہ ہے، علماء کا صوبہ ہے، علماء کا صوبہ ہے۔ اور یاد رکھیو تم راجستھان والے، جتنا پرانا رشتہ نظام الدین سے۔ تو ساتھ اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان کو لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔